اس وقت نوجوانوں کی رسائی دنیا کے بہت سے مختلف افکار رکھنے والوں تک بہت آسان ہو چکی ہے. اس میں بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے. تو جس کے نتیجے میں ہر نئی بولی بولنے والا جو ہماری فکر کو متاثر کر دے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اسے علم و تحقیق کا نام دیتے ہیں. یہ انداز ہمارے ایمان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سب کو نہ سنو تو کہا جاتا ہے کہ فکری غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ اگر تم صحیح ہو تو تحقیق سے روکتے کیوں ہو، تحقیق کرنے دو، نتیجہ تمہارے حق میں آئے گا. تو حضرت کیا آپ رہنمائی کریں گے نوجوانوں کی؟ حضور شاہ فرمائیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو لفظ نوجوان قابل توجہ ہے جی کہ پوری ایج کے اندر ایک حصہ جوانی کا ہے، تو پھر اسی کو مختص کیوں کیا گیا؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک بندے سے ان سوالوں کے جوابات نہ لے لیے جائیں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ عمر کیسے گزاری، اللہ. اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کن کاموں میں خرچ کی. تو کیا جوانی عمر کا حصہ نہیں؟ اس کو الگ سے پوچھا جا رہا ہے. اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ جوانی کی کوئی اہمیت ہے، جبھی تو میدان معاشر میں کل زندگی میں سے نکال کر خاص جوانی کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے. وہ حضرت مخدومی شاہ صاحب قبلہ نے ابھی جیسے فرمایا، عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے، پوری باڈی کام کر رہی ہوتی ہے، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ پاؤں میں کوئی بندھن نہیں ہے، جدھر چاہ چھلانگ لگا کے پھرے، احساسات بیدار ہیں. تو اس وقت میں اس جوانی اور شعور کو بنانے والے کی چوکھٹ پہ قربان کر دینا، اللہ اکبر، یہ اہمیت کا حامل ہے. حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ اللہ کریم کو دو قطرے بہت پسند ہیں. ایک جو راہ خدا میں شہید کے وجود سے نکلتا ہے، اور ایک جب جوان تنہائی میں اپنے رب کی محبت یا خوف میں روتا ہے تو اس کی آنکھ سے چھلکنے والے قطرے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسند ہیں. اچھا، یہاں بوڑھے کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ جی بڑھاپے کے اندر تو ہزار پشیمانیاں اور افسوس اور کف حسرت ہوتے ہیں کہ کاش میں یہ کرتا، یہ کرتا، یہ کرتا. تو اب تو رونا ہی رونا ہے. لیکن جب ساری طاقت انرجی ہو اور پھر رب کی محبت میں روئے یا اس کے خوف میں روئے تو کس قدر اعزاز ہے. منقول ہے کہ جب جوان توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو آپس میں مبارکباد دیتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ اس کے لیے جنت کو سجانے کی بات کی جاتی ہے کہ آج ایک جوان نے اپنی کل جوانی کی اس انرجی اور پاور کے اندر رہتے ہوئے بھی مخالف سمت قدم نہیں رکھا، بلکہ اللہ کریم کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو جھکایا ہے. تو یہ ایک خاص اہمیت ہے زندگی کے اس حصے کی جس کو جوانی کہا جاتا ہے. اب اس سے ایک قدم آگے بڑھیں. جو آپ کا سوال ہے، آپ نے ذکر کیا کہ سب کو نہ سنو، تو کہا یہ تو دقیانوسی کی بات ہے، ہمیں پابند کر رہے ہیں، ہمیں قید کر رہے ہیں. اور جیسے پہلے خالق کی بات ہوئی، اصل کے اندر یہ مختلف قسم کی تخریب کاریاں ہیں، جال بچھے ہوئے ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی کنڈی لگا کے بیٹھا ہے، جس حساب سے بھی کوئی پھنس جائے اس کو پھنسانا ہے. کبھی خالق پر سوال کہ خالق بھی ہے کہ نہیں. ابھی تو ہم جنت کی بات کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو نبی غیب دا، نبی کا مطلب ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے، اور یہ خبر بھی ہمیں اردو ترجمے کی دنیا میں اعلیٰ حضرت نے دی ہے. وگرنہ لوگ لفظ نبی کا ترجمہ نبی کر کے گزر جاتے تھے. وہ معرفت کا بادشاہ اور عقیدے کا محافظ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے واقعی ایمان کا خزانہ دیا ہے، اور لکھا کہ نبی کا مطلب غیب کی خبریں دینے والے. ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت نائب محدث اعظم پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز یہ آیا پڑھتے، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود پڑھتے ہیں، اللہ پر، نبی. تو کہا جب سب کلمات کا ترجمہ ہوا تو نبی کا کیوں نہیں ہوا؟ تو کہا اس راز سے پردہ امام اہل سنت نے اٹھایا کہ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبریں دینے والا. سبحان اللہ. تو حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم کی جو تخلیق ہے، اس کی جو مخلوق ہے، اس پہ غور کرو. اور غور کرتے کرتے، یہ مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، ابلیس تمہارے کان دل میں پھونکتا ہے کہ خالق، یہ پہاڑ تو رب نے بنائے، یہ سمندر، یہ دریا تو رب نے بنائے. اب اگلا سوال بیچ میں ڈال دیا ہے، اس کو کس نے بنایا؟ فما خبردار، تخلیق میں غور کرو، خالق پہ نہیں. خالق کے حضور جھکنا ہے. تو ہم کس چیز سے بنا کر رہے ہیں جسے سرکار نے روکا ہے کہ اگر کوئی موبائل اسکرین پر وہ یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی ہماری بات نہیں ہے، جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اس پہ غور نہ کرنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کا جواب نہیں. اور کیا ہر سوال کا جواب ضروری ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میٹرک کا امتحان ہے، 1 سال پڑھا، تو جس بھی مضمون کے بارے میں کوشچن پیپر آیا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 سوال ہوں گے، 15 سوال ہوں گے. تو یہ سارا سال جو بیگ اٹھوا کے اس کو اسکول میں لاتے رہے، کالج میں لاتے رہے،
تو وہی 10-15 سوال پڑھا دیتے, اس میں ایک ہفتے میں ہو جاتے. جی بالکل ایسے. تو پہلے دن ہی کیوں نہیں بتا دیا کہ ہم آپ سے یہ 15 سوال پوچھیں گے اور پھر آپ کی لیاقت مندی کا فیصلہ کریں گے کہ آپ پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں. سال گزار کر کسی سوال کا نہیں بتایا کہ یہ کریں گے اور اس کا جواب یہ ہے. پتہ چلا ہر سوال کا جواب ضروری نہیں, ایک. نمبر 2, ہر سوال کا ہر وقت جواب ضروری نہیں. اس کے لیے ایک موقع محل ہے کہ جس وقت اس کا جواب دیا جائے گا. تو جس چیز سے ہمارے علماء منع کر رہے ہیں, عورتوں کے بارے میں پردے کا حکم ہو, وہ سود سے بچنے کی بات ہو, تو ایک آڑ لی جاتی ہے کہ مولانا روک رہا ہے, اور ہم دعائی دے رہے ہیں کہ مولانا نہیں روک رہا, مولا روک رہا ہے. خدا کے لیے اس فرق کو پیش نظر رکھیں. مولانا مبلغ ہے, پہنچانے والا ہے, اور رسل انبیاء کے لیے بھی فرما دیا وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارے ذمے پہنچانا ہے. تو اگر کوئی شر پھیلا رہا ہے اور کرو فر سے پھیلا رہا ہے تو ممبر والے مولانا کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ بتاتا رہے کہ ایسا نہ کرنا, ایسا نہ کرنا. اچھا, پھر ایک اور یہ شفقت بھی ہے, یہ کہنا ڈرانا یہ شفقت بھی ہے. آج بھی مائیں جو ہیں, بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں اور ماں نکل دے کو پھر دھیان سے چلانا, سائڈ پہ چلانا, بائک کی بات کر رہا ہوں, جی جی, اور وہ ہوا میں اڑانے کا ذہن بنائے ہوئے ہے. تو کیا کہہ دیں گے کہ ماذ اللہ ماں پاگل ہو گئی ہے کہ آج بھی ترقی کے دور میں بول رہی ہے دھیان سے چلانا, کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھانا, تھوڑے سے پیسے جیب کے اندر ہے بیٹا, دھیان سے گاڑی میں بیٹھنا, بس میں بیٹھنا, کوئی جیب نہ کاٹ لے. جی. تو کہتے ہیں کہ ماں دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تو ابھی پرانی باتیں کر رہی ہے. بلکہ پتہ ہے ایک غیرت مند بیٹے کو کہ ماں کی ڈیوٹی یہی ہے. ہمارے علماء کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جو مولا نے فرمایا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اب دیکھیں سوال کیا ہو رہا ہے جان عالم علیہ السلام کے دربار میں کہ آپ فرمائیے جی کہ روح کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا, تو کیا جواب دیا؟ محبوب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے تھے, ان کو بتا دیں کہ روح امر ربی ہے. تو پورا جواب جو لوگ چاہتے ہیں اور آج بھی چاہتے ہیں خالق روح نے نہیں دیا. تو یہ کہہ دینا کہ ہر سوال کا جواب ضروری ہے, یہ اس طرز اور فکر کے بھی خلاف ہے. تو ہم جدت کے نام پر کفر اور شرک سے بچانے کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات, کیا آپ نے وہ سن اور سیکھ لیا جو آپ کے عقیدہ و عمل کے لیے ضروری تھا؟ یہ اہم سوال ہے. یہ اہم سوال ہے. کیا آج آپ کی اتنی 30 سال 35 سال 40 سال میں 60 سال والوں کو بھی ڈال لیجئے, 30 پارے ہیں, اور میں نے کئی مرتبہ مختلف نسخے قرآن کریم کے حضور سیدی دیکھے ہیں, 1100 صفحات, اس کے اندر فہرست بھی شامل ہے, دیگر چیزیں بھی ہیں. 40 سال کی عمر ہو جائے اور ہم 1100 صفحہ ترجمے کا قرآن پاک کا نہ پڑھ سکیں, اور بولے اس کو بھی سنیں گے اس کو بھی سنیں گے. بھئی جو خالق کا سچا کلام ہے پہلے وہ پڑھ لیا. اللہ اکبر. اور دوسری بات, ایک سائیکل اناڑی بچے کو نہیں دی جاتی, اس وجہ سے نہیں کہ سائیکل قیمتی ہے, اس وجہ سے کہ اس کی زندگی قیمتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں پہلے سیکھ لو ہمیں اطمینان ہو جائے, اور پھر بھی وہ اس کا بڑا جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے گلی میں چلا کے دکھاؤ, وہ ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. بھائی آپ چھوٹی سی سائیکل کسی کو نہیں دیتے کہ اس کی جان چلی جائے گی. تو ایمان اتنا ہی عام ہے کہ جس کے چاہے آپ کو حوالے کر دیا جائے اور کہا جائے اس کے پاس بھی جاؤ اس کے پاس بھی جاؤ. تو گزارش یہ ہے کہ یہاں اس امر پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں, اچھا بنیادی چیزوں میں پھر کیا مذاق اڑاتے ہیں, یہ اسلام استنجا وضو سکھاتا ہے, بس قرآن میں یہی ہے, استنجا وضو کی بات آ گئی. تو بھائی آپ نے ایک آیت کی بات کی نا, استنجا وضو بھی تو ضروری ہے, یہ بھی تو اس نے کرائیٹیریا مقرر کیا ہے کہ تم نے پاک ہو کر ہمارے دربار میں آنا ہے. وہ یہ بھی تو فرماتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ, وہ یہ بھی منع فرماتا ہے کہ سود کا لین دین نہ کرو, وہ قرآن یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ. تو اس کی طرف توجہ کون کرے گا؟ تو یہ پروپیگنڈے اور ایشو ہوتے ہیں. غالب وہ لوگ کا باتیں ہیں جو میں نے سوال اٹھایا ہے جب وہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے جو سیکھنا تھا وہ سیکھا نہیں ہوتا. بہت کمال بات ہے, بہت کمال. جناب ایروپلین جو ہے وہ چاہے بالکل لو قیمت کا بھی ہو, 4-5 سواریوں کا بھی ہو, وہ بھی ہر ایک کو نہیں دیا جاتا, جان کا خطرہ ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں پہلے سیکھ لو پھر اترو میدان میں. اب تمہارے پاس ہتھیار اور ڈھال دونوں موجود ہیں. اب جو کوئی دہریت پھیلائے, رافضیت پھیلائے, خارجیت پھیلائے, ناسبیت پھیلائے, ختم نبوت کا انکار کرے, تمہارے پاس قرآن اور حدیث ہے, نکلو میدان میں, سنو کھل کر سنو, لیکن اناڑی پن میں ہم تمہارا ایمان ضائع نہیں کیا بات ہے, واہ واہ واہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے